آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنگ احد میں ایک شخص اسیرم نام کے فجر کے بعد دن کو 8-9 بجے مسلمان ہوئے اور دن کو 11-12 بجے شہید ہو گئے. یہ 2-2.5 گھنٹے کا ان کو اسلام ملا. ایک نماز نہیں موقع ملا پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، حج نہیں کر سکے، قرآن ختم نہیں کر سکے، صدقہ نہیں کر سکے، زکوٰۃ نہیں دے سکے. لیکن آپ مجھے بتاؤ آج ساری دنیا کے نمازی مل کر اس صحابی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے روزے دار مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آج ساری دنیا کے حاجی مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعد والوں نے نماز پڑھی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے صدقہ کیا، کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے بیت اللہ کو دیکھا، لیکن اسیرم نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا. اس لیے نبی کو تھوڑی دیر دیکھنا یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اسیرم صبح کو مسلمان ہوئے اور ظہر سے پہلے شہید ہوئے گئے. کوئی عمل نہیں کیا. جب عمل کوئی نہیں کیا اس کے باوجود اس کا مقام ایسا کہ جنید بغدادی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک و حنبل جیسے لوگ مل کر بھی اس اسیرم کا مقابلہ نہیں کر سکے. کیوں کہ بعد والوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اسیرم نے چہرہ رسول کو دیکھا ہے، عمل نہیں کیا لیکن نبی کو دیکھا ہے. نماز نہیں پڑھ سکے لیکن پیغمبر کی زیارت کی ہے، روزہ نہیں رکھ سکے لیکن پیغمبر کی زیارت کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے، صحابی تو دیدار مصطفیٰ کی برکت سے صحابی بنتا ہے. یار اس کو ذرا سیٹ کرو. ایک کہاں ہے بندہ؟ بجلی کم ہے، اس کے ای کو بند کرو، اس کو انسان کا بچہ بناؤ. آواز تھوڑی سلو ہو، ان کو سمجھ آئے. میں چوتھا گیئر لگاؤں تو انہیں سمجھ میں بھی آئے. تو عمل کوئی نہیں کیا لیکن صحابی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا، نبی کو دیکھنے کی وجہ سے صحابی بنتا ہے. جب صحابی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے تو کسی صحابی کے کسی عمل پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کے کسی عمل پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ تم ان کے کسی عمل پر تنقید کر سکتے ہو؟ جب وہ عمل کی وجہ سے صحابی بنتا نہیں ہے، جب وہ عمل کی وجہ سے صحابیت کا مقام پاتا نہیں ہے تو کسی عمل کی وجہ سے ان پر تنقید کیسے ہو سکتی ہے، ان پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی کو تو اللہ نے اس لیے صحابی بنایا ہے، اس نے اس پیغمبر کو دیکھا ہے اور جس کی زلفوں کو واللیل قرآن کہتا ہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ قرآن کہتا ہے، جس کے سینے کو الم نشرح قرآن کہتا ہے. میں نے اور تو نے الم نشرح پڑھا، یہاں نسخے میں دیکھ کر صحابی الم نشرح پڑھتا تھا، سینہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ہم نے والضحیٰ پڑھا. قرآن کے نسخے کو دیکھ کر صحابی والضحیٰ پڑھتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ہم واللیل پڑھتے ہیں. یہاں دیکھ کر وہ لیل واللیل پڑھتے تھے، چہرہ زلف پیغمبر کو دیکھ کر ہم نے یاسین پڑھا. یہاں دیکھ کر صحابی یاسین پڑھتا تھا نبی کے دانتوں کو دیکھ کر. کیا خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ نے یہ سعادت دی. بلکہ میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ صحابی ہائے ہائے کتنے خوش نصیب. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ خواب میں نبی کی زیارت ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے خواب میں نبی کو دیکھنا سعادت ہے، خوش نصیبی ہے. میں نے کہا اچھا خواب میں نبی کو دیکھنا سعادت ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا واقعی خواب میں جو نبی کو دیکھے سعادت ہے. تو مردان کے مسلمانوں اگر کوئی خواب میں نبی کو دیکھے تو وہ خوش نصیب ہے،
تو بتاؤ نا جو براہ راست نبی کو دیکھتے تھے پھر وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو چلتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا، اٹھتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا، نبی کو قیام میں دیکھا، رکوع میں دیکھا، نبی کو سجدے میں دیکھا، نبی کو تحیات میں دیکھا، نبی کو بدر و احد و تبوک و حنین میں دیکھا، نبی کو اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے، نبی کے سجدے میں جبین نیاز دیکھی، میرے نبی کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ اور جنہوں نے نبی کو سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، لیل و نہار دیکھا، صبح و مساء دیکھا، جو ہر وقت نبی کو دیکھتے تھے، مجھے بتاؤ آج جو خواب میں نبی کو دیکھے تو خوش نصیب ہے، اور جو براہ راست دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور ابھی ایک جملہ میں چار صدا میں کہہ کے آیا کہ صحابہ کتنے خوش نصیب، نبی کو بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، نبی کو دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ کس نے؟ بزور ہویا کس نے؟ ذرا زور سے کس نے؟ نبی کو دیکھا، کئی بار دیکھا۔ یارو کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا، بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا۔ پھر ان میں وہ کتنا خوش نصیب تھا جس نے بار بار بھی دیکھا اور کئی بار دیکھا اور اکیلے غار میں دیکھا۔ باقی سب نے نبی کو بٹھا کے دیکھا، اس نے اپنی جھولی میں سلا کے سامنے بٹھا کے دیکھا، اس نے اپنی جھولی میں لٹا کے دیکھا، باقی سب نے جلوت میں دیکھا، اس نے اکیلے خلوت میں دیکھا۔ ہائے ہائے کتنا خوش نصیب۔ جب کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا اور سوچا آج نبی کو مار دیں گے، نعوذ باللہ، نبی اپنے بستر پہ علی کو بٹھا کے گئے اور علی کو سلا گئے۔ اور کیوں؟ کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا، تاکہ باہر جتنے بھی کافر ہیں یہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے، یہ تجھے۔ میں صرف شروع میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی خطابت سمجھ آتی ہے یا نہیں، ورنہ میں دوسرے انداز میں آ جاؤں گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ علی میرے بستر پہ سو جا تاکہ باہر جتنے بھی کافر ہیں وہ تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے۔ مضارع ہے نا، مضارع تو پھر مستقبل کے لیے بھی آتا ہے۔ تجھے ہی سمجھیں گے تو نبی ہے، لیکن سمجھیں گے وہ جو باہر کافر ہیں، حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے، لیکن یہ سمجھیں گے تو نبی ہے۔ نبی نے مٹی اٹھائی، ان کی آنکھوں میں گئی، ان کی آنکھوں کی لائٹ بند ہو گئی۔ بس اس وقت سے لائٹ بند کرنا اس نے اپنا مذہب بھی بنایا، اور بند لائٹ میں اس کو سویا ہوا علی نبی لگ رہا تھا، کیونکہ لائٹ بند ہو گئی تھی۔ اب نبی یہاں سے سیدھا گئے تو کہاں گئے؟ کس کے دروازے پہ گئے؟ مردان آئے تھے کیا؟ تو بولو نا بابا، نبی یہاں سے اپنے گھر سے ہجرت میں علی کو سلا کر ان کافروں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر جب وہاں سے گزرے نکلے تو کس کے گھر پہ گئے؟ کس کے گھر پہ؟ سنو، ابو بکر صدیق کے گھر پہ۔ اور ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ نبی اپنے گھر پہ نہیں ملیں گے تو اگلا چھاپا میرے گھر پہ لگے گا۔ آج میری قوم کہتی ہے کہ سوائے صحابہ والوں آپ بہت اچھا کام کرتے ہو، لیکن ہم آپ کے ساتھ یار تھوڑا پیچھے اس لیے ہوتے ہیں، سنیں چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں، پولیس بھی آ جاتی ہے، ہمارے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس خراب نہ ہو۔ اصل میں ہمارے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، ہم نے سنا ہے وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ ادھر دیکھ صدیق،
اور تیری چادر چار دیواری اور تیرے گھر کا تقدس کیا صدیق کے گھر سے زیادہ ہے؟ تیرے گھر کی عورتوں کا پردہ کیا صدیق کی بیٹیوں سے زیادہ ہے؟ لیکن صدیق نبی کی محبت میں جب کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو مردان کے مسلمانوں آج وعدہ کرو صدیق تیری محبت میں ہم بھی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ صدیق کے گھر کا چادر چار دیواری کا تقدس میرے گھر سے بہت بڑا ہے، اور پتا تھا کہ اگلا چھاپا وہاں لگے گا، اور یہی ہوا۔ جب کافروں نے دیکھا نبی نہیں ہے تو اگلا چھاپا ابو بکر کے گھر لگایا، اور صدیق تو نبی کو لے کے چلے گئے تھے نا، یہ دیکھ صدیق نبی کو لے گیا۔ ایک کالا کہتا ہے کہ صدیق خلافت لے گیا، میں نے کہا خر بچی اور تگورا، خلافت کو چھوڑ، صدیق پورے نبی کو لے گیا ہے، تو ابھی تک خلافت میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ نبی کو لے گیا، اور ایسا لے کے گیا آج بھی جپھی مار کے نبی کے ساتھ سو رہا ہے۔ اب چھاپا لگا ابو بکر کے گھر، ہائے آج کہتا ہے میں جماعت میں آؤں تو صحیح لیکن ہمارے گھر کی عورتیں پردے والی ہیں، ادھر دیکھ اس دین کے لیے صدیق کی بیٹی کو تھپڑ لگا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، یہ اندر آئے ہیں، دروازے پہ لات مار کے اندر گھر پہ گھسے، اور آ کر کہا حضرت اسما سے بتاؤ کہاں ہے نبی اور ابو بکر، تمہارا نبی اور ابو بکر کہاں ہے؟ تو حضرت اسما نے فرمایا کہ پتہ تو ہے لیکن ان کا پتہ کافر کو نہیں بتاؤں گی، مسلمان کو بتاؤں گی۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا صدیق کی بیٹی کو، جب دوسرا تھپڑ مارنے لگا تو ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے شرم دلائی، تو شرم کر، عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مکے کی روایت کا تو کوئی خیال کر۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کن کاموں میں لگے ہو؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی کا دفاع کرنے۔ کس کام میں؟ صدیق کی بیٹی کا دفاع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس پہ ملتا کیا ہے؟ توجہ، اس پہ ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ اس چھاپا مارنے والوں میں اللہ نے ہدایت صرف اس کو دی جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا، اور وہ کون تھے؟ بولو کون؟ یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے میرے خیال میں، یا میری آواز سمجھ نہیں آ رہی؟ میں اسپیکر سے اتنا تنگ ہوں کہ مجھے اپنی آواز خود بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن گزارا کرنا ہے۔ یہاں سے نبی گئے ہیں اور صدیق گئے ہیں اور سیدھا غار میں گئے یا نہیں گئے؟ اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گیا ہے صدیق، اپنے کندھوں پہ نبی کو بٹھا کے گیا ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عموماً، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی، میرے دل میں آیا کہ یہاں ابو بکر صدیق نے بھی تو طواف کیا ہے، ان کے ذہن میں بھی آیا ہوگا اور سوال کیا ہوگا ربا یہ پتھر ہے، اسے تو نے اپنے گھر میں جگہ دی، اس پتھر کی ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو جواب آیا ہوگا صدیق یہ عام پتھر نہیں بلکہ اس کی پشت کو سون، اس کی پشت اور کمر سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اسی پہ تو کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اسی لیے تو اسے بیت اللہ میں جگہ دی ہے، یہ عام پتھر نہیں بلکہ اس کی کمر کو سون، اس کی کمر اور پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اسی لیے میں نے اسے بیت اللہ میں جگہ دی۔ تو میں سوچنے لگا کہ پھر صدیق بھی ناز اور نخروں میں آ کر آسمان کی طرف دیکھ کے بولا ہوگا ربا اگر یہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے پھر یہاں سے تو تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر میرے کمر سے تو تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو جواب آیا ہوگا ہاں اس پتھر
پتھر کو تو بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا۔ ہائے ہائے، اللہ بھی کیا بدلہ دیتا ہے۔ 3 دن نبی کو ابو بکر نے اپنی جھولی میں سلایا ہے۔ رب نے کہا صدیق بدلہ دوں گا، تو نے میرے محبوب کو 3 دن اپنی جھولی میں سلایا، میں قیامت تک تجھے محمد کے قدموں میں سلا دوں گا۔ اور لوگ تیری قسمت پہ ناز کرتے ہوئے کہیں گے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ اور آج ابو بکر و عمر کی خوش نصیبی ہے، آج اگر تیری قبر یہاں مردان کے کوئی بہت بڑے عالم اور پیر ہو، ان کی قبر کے ساتھ تیرے کسی رشتہ دار کی قبر ہو، تو کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ حضرت کی قبر کے ساتھ اس کی قبر ہے۔ مجھے بتاؤ جن کی قبر امام الانبیاء کی قبر کے ساتھ ہو وہ کتنے خوش نصیب ہے، پھر ان کی سعادت کے کیا کہنے۔ اور اللہ نے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، تو صاحب قرآن کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ اور قیامت میں بھی یہ نبی کے ساتھ اٹھیں گے۔ میرے نبی ایک دن مسجد نبوی میں آئے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر۔ نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت میں بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ پتہ چلتا ہے قیامت تک ابو بکر عمر نبی کے ساتھ ہوں گے، قیامت تک ابو بکر عمر نبی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی جو بولتا ہے اللہ اسے پورا کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ جو نبی سچا ہوتا ہے اس کی پیشن گوئی بھی سچی ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، مرزا قادیانی بھی کہتا تھا میں نبی ہوں، اس نے جتنی پیشن گوئیاں کی کوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا محمدی بیگم سے میری شادی ہوگی، ساری زندگی اس لڑکی کے باپ سے رشتہ مانگا، اس نے کہا جا کانا بچیا تجھے میں رشتہ دوں، ساری زندگی اس سے رشتہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا تھا میں مدینے میں مروں گا، لیکن ساری زندگی مدینے جا نہیں سکا، یہ کیونکہ جھوٹا تھا۔ اور جو نبی سچا، وہ جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ میرے نبی نے جو بولا ہے اللہ نے پورا کیا۔ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ایک طبقہ جس کی یہ پوری پلاننگ اور خواہش اور محنت ہے کہ کسی طرح سعودیہ پہ قبضہ کر کے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ابو بکر و عمر کی میتوں کو ہم نکالیں گے۔ یہ خمینی نے جلا وطنی فرانس کے اندر یہ بیان دیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے ہمارا 12واں آئے گا، وہ یہاں سے دونوں حضرات کو نکالے گا، اور آپ کے کراچی کے طالب جوہری کا پلہ اور بیٹا اس کا بھی ویڈیو کلپ موجود ہے، اور ان کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا تو اور بچیا سنو، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، قیامت تک نبی کو ابو بکر و عمر کو جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہم قیامت میں بھی ساتھ اٹھیں گے۔ اب بتاؤ کوئی ماں کا لال ان کو نبی سے جدا کر سکتا ہے؟ کیوں اپنی محنت کو ضائع کرتے ہو؟ یہ کل بھی نبی کے ساتھ تھے، آئندہ بھی نبی کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ دیکھو میرے نبی ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کرتے ہوئے ابو جہل نے قیمت لگائی، جو نبی اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے 100 اونٹ انعام ملیں گے، 100 اونٹ انعام کی لالچ میں سارے پھیل گئے۔ سراقہ ابن مالک اس کو پتا چلا کہ وہ فلاں جگہ 2 آدمی جا رہے ہیں، یہ گھوڑا لے کر آیا کہ نبی اور ابو بکر کو پکڑوں اور 100 اونٹ انعام لوں۔ جیسے ہی نبی کے قریب آیا، نبی نے غصے سے جو دیکھا تو سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے، تو نبی سے معافیا مانگنے لگا،
تو میرے نبی نے فرمایا سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کسرا اس وقت کی سپر طاقت تھی، کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ میرا نبی یہاں ایک پیشن گوئی نہیں کر رہا، بلکہ یہاں کئی پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک یہ کہ سراقہ مسلمان ہو جائے گا اور کسرا فتح ہوگا، اور سراقہ اس وقت تک زندہ رہے گا، اور پھر اس میں مال غنیمت آئے گا، اور غنیمت میں کنگن بھی ہوں گے، اور وہ کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اتنی پیشن گوئیاں میرے نبی نے کی ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا، میرے نبی ہجرت کر کے مدینے پہنچے اور وہاں صحابہ کی جماعت کو تیار کیا۔ پھر نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق کا دور آیا، صدیق اکبر 2.5 سال خلیفہ رہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، عمر کے دور میں فتوحات بڑھی، کسرا فتح ہوا، مال غنیمت جمع ہوا۔ حضرت عمر نے مال غنیمت میں سے کسرا کے کنگن اٹھائے اور کہا لوگوں سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں لے اور ہاتھوں کو بلند کر، تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک میرے ساتھ ہوں گے۔ کون کون؟ سارے بولو کون؟ اب یہ ایران اور اس کے گماشتے ساری زندگی محنت کرے کہ مدینے پہ قبضہ کر کے ان کو نکالیں، یہ کر سکتے؟ کوششیں انہوں نے بہت کی۔ تاریخ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، آج بھی جب آپ مسجد نبوی میں جائیں اور باب السلام سے داخل ہو تو الٹے ہاتھ پر ستون ہے، وہ ستون نمبر 176 اور 175، اس کے درمیان اگر آپ قالین اٹھائیں تو نیچے کالے پتھر ہوں گے۔ یہ ترکی دور میں جو تعمیر ہوئی، انہوں نے یہاں پر کالے پتھر ایک نشانی کے طور پہ لگائے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ شیخ ثواب رحمت اللہ علیہ وہ اس وقت مسجد نبوی کے متولی تھے، مدینہ منورہ کا اس وقت کا امیر، دمشق کے کچھ شیعہ آئے تھے، ان کے ہاتھوں بکا، انہوں نے اس کو بہت سارا مال دیا اور کہا کہ ہم مسجد نبوی میں آج رات جائیں گے اور ہمیں کوئی بھی نہ روکے۔ انہوں نے شیخ ثواب کو پیغام بھجوایا، رات ہمارے کچھ مہمان آئیں گے، انہیں آنے دو، وہ جو کچھ کریں اور تم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور جب آئے ہاتھوں میں گیتھیاں لے کے، بیلچے لے کر، پھوڑ لے کر، تاکہ ان پر یہاں قبر کھودیں اور دونوں کو نکالیں۔ جیسے ہی اندر آئے شیخ ثواب نے دیکھا کہ اللہ نبی کے پہرے داروں کی حفاظت فرما۔ یہ جیسے ہی آگے بڑھے، خدا کا کرنا کہ زمین پھٹی اور یہ زمین کے اندر دھس گئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارے کے لیے وہاں کالے پتھر لگائے گئے ہیں۔ کوشش بہت کی لیکن یہ الٹے لٹک جائیں، قیامت تک ابو بکر و عمر کو نبی سے جدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے رفیق ہیں۔ ہائے ہائے کیا خوش نصیبی ہے فاروق اعظم کی، اس روزے میں سو رہا ہے جہاں پر آج بھی مسلمان سلام پیش کرتے ہیں، فرشتے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ آج فاروق اعظم کی خوش نصیبی، اور خوش نصیب کیوں نہ ہو کہ نبی نے اللہ سے مانگا اللہ اسلام کی ترقی کے لیے عمر دے دے، اسلام کی ترقی کے لیے عمر دے دے، عمر عمر۔ اور عمر کا نام ہی ایسا ہے کہ کل بھی کافر عمر سے ڈرتا تھا اور آج بھی ڈرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظمتوں سے اللہ نے نوازا، آپ کو پتہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی ہے کہ رسول اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ دنیا میں عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر شامل ہیں یا نہیں ہیں؟
شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہائے ہائے، کیا عظیم آدمی، کیا خوش نصیب کہ جسے یہ سعادت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت عمر کو مسکرا کر دیکھا، کئی مرتبہ عمر کے لیے دعائیں دی ہیں، اور جب مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں پہلی بار، یہ وہ دن تھا جب حضرت عمر اسلام لاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت حسین کی بہن ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں ہیں، ان کی بیوی ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت حسین اور حسن کی بہن ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی ہیں۔ یہ محبتیں، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق، یہ آپس میں رشتہ داری، اور یہ رشتہ بتاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں محبت تھی۔ محبت تھی یا نہیں؟ اذان کا جواب دیں۔ کیا سناؤں؟ درود شریف پڑھیں۔ عجیب اتفاق، حضرت عمر کا تذکرہ کر چل رہا تھا اور اذان ہو گئی، اور عمر اور اذان میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اذان کا خواب دیکھنے والے سب سے پہلے حضرت عمر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اذان کی آواز سن کر حدیث میں آتا ہے شیطان بھاگتا ہے، اور عمر کو دیکھ کر بھی شیطان۔ ابھی یہ اذان ہوئی ہے نا، یہ کیا دلیل ہے کہ ابھی جماعت ہوگی؟ یہ اذان جماعت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ عمر کا اسلام بھی مسلمانوں کی پہلی جماعت کا پیش خیمہ رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ جہاں آگ لگی ہوئی ہو وہاں اذان دو، اس کی برکت سے آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اذان کی برکت سے آگ بجھتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ عمر، آپ دیکھو مدینے میں آگ لگی، کوئی مٹی سے بجھاتا ہے، کوئی پانی سے، آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی، اور حضرت عمر اپنے رومال کے اشارے سے آگ کو بھگاتے ہیں۔ تو اذان اور عمر میں اتنا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عمر کا دشمن ہے اسے یہ اذان بھی پسند نہیں اور اسے عمر بھی پسند نہیں، اسے اس اذان سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کا عمر سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دو، کیونکہ شیطان کے اثرات سے یہ بچہ محفوظ رہے۔ تو اذان شیطان کے اثرات سے بچاتی ہے۔ عمر کا نام بھی شیطان کے اثرات سے
بچاتا ہے، اور اذان جیسے چار دانگے عالم میں گونجتی ہے، اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ عمر کا تذکرہ بھی ساری دنیا میں گونجے گا، اس تذکرے کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ آج ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے، خود مٹ گئے، اور الحمدللہ صحابہ کی عظمت کا پھریرا لہرا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کے سینٹ سے 7 اگست کو ایک بل منظور ہوتا ہے، اور وہ بل کیا ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے اس کی سزا 10 سال یا زیادہ زیادہ عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ آپ مجھے بتاؤ یہ سزا ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کو منظور ہے؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ لیکن ایک طبقہ جو اپنے بلوں سے نکل کے آیا، میں ابھی بھی ایک جگہ کہہ کے آیا ہوں، یہ سرکاری میٹنگ میں یہ آئے ہوئے ہوتے ہیں جبے کبے میں، اور پھر سرکاری میٹنگ میں لوگوں کے سامنے اچھا بچہ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں صحابہ کی توہین حرام ہے۔ جب حرام ہے تو پھر تمہیں اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس بل سے پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ تم تقیہ کسی اور کے سامنے کرو، حق نواز کے بیٹوں کے سامنے نہیں کر سکتے، حق نواز کے چاہنے والوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تم یہ دھوکہ کسی اور کو دو، اور تمہارے اس دھوکے کو ہم آشکارا کرتے رہیں گے۔ اس بل کے پاس ہونے نے تمہاری حقیقت دنیا کے سامنے واضح کر کے رکھ دی ہے۔ کل دیکھو اسلام آباد میں سارے کھٹمل جمع ہوئے تھے کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں۔ تجھے اور کیا چیز منظور ہے؟ تجھے تو قرآن بھی یہ والا منظور نہیں جو عثمان لکھ رہا تھا، تجھے تو آذان یہ والی منظور نہیں، تجھے تو حج اور زکوٰۃ یہ والا منظور نہیں۔ آج اس بل کا پورا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ بل ناموس صحابہ نہیں، ناموس صحابہ و اہل بیت ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے، اور اہل بیت کے تحفظ کا قانون بن رہا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہو رہی ہے۔ تو مجھے بتاؤ اہل بیت سے ان کو محبت ہے یا دشمنی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اس بل میں صحابی کی تعریف نہیں ہے۔ میں نے کہا صحابی کی تعریف کو بل میں تلاش کرے گا؟ صحابی کی تعریف تو اللہ کے قرآن میں وہاں تلاش کر۔ صحابی کی تعریف تیرے بل کے اندر ہے، صحابی کی تعریف تو قرآن میں ہے۔ 1100 سے زیادہ آیتیں اللہ نے صحابہ کی شان میں نازل کی۔ کتنی؟ 1100 سے زیادہ۔ مردان کے مسلمانوں، نبی آئے نہیں دنیا میں، نبی کا ذکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ صحابہ بھی دنیا میں آئے نہیں، صحابہ کا ذکر بھی پہلے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تو اللہ نے تورات میں ذکر کی ہیں، ان کی مثالیں تو اللہ نے انجیل میں ذکر کی ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کیا ہے، اور جن کی شان میں قرآن اولئک هم الفائزون کہتا ہے، جن کی تعریف کرتے ہوئے قرآن اولئک هم الراشدون کہتا ہے، اولئک هم المفلحون کہتا ہے، اولئک حزب اللہ کہتا ہے، رضی اللہ کہتا ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ! میں نے کہا ابھی دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے صحابہ کا ذکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے۔ آپ کو بتاتا جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، توجہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ یہاں کی خلافت و حکومت اور حکمرانی اپنے پیاروں کو دے گا۔ تو بنی اسرائیلیوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں یہ سعادت ہمیں ملے۔ اللہ نے کہا اللہ یہ بنی اسرائیلی کہتے ہیں یہاں کی حکومت ہمیں دے دو۔ اور یہ بھی تمہیں بتاؤں حضرت موسیٰ مصر میں تھے نا، بھائی حضرت موسیٰ کہاں ہے؟
یہ تو ایسے سوچ رہے ہیں جیسے مردان میں آئے تھے. کہاں آئے تھے؟ تو یہاں کی حکومت اللہ اپنے پیاروں کو دے گا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیلیوں کی خواہشیں ہمیں ملے. اللہ نے کہا ان کو دوں جن کو میں نے من اور سلوہ دیا تو ناشکری کرتے تھے، ان کو کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوگا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، سورہ آراف. اللہ نے کہا یہاں کی حکمرانی اس رسول نبی امی کی اتباع کرنے والوں کو دوں گا، یعنی صحابہ کو. یار مردان کے مسلمانوں حیرانگی کی بات ہے، صحابہ آئے نہیں اور ان کی خلافت اور ان کی حکومت اور ان کی شان اور ان کے اتباع رسول ہونا اس کو اللہ پہلے بیان کر رہا ہے. اور تمہیں یہ بھی بتاتا جاؤں جس علاقے کے اندر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہاں کی حکمرانی اللہ اپنے پیاروں کو دے گا، یہ علاقہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے. حضرت عمر کے دور میں. آج کوئی کہتا ہے میں عمر کی خلافت کو نہیں مانتا، اس کو کہ اپنے گھر پہ بیٹھ، تو نہ مان. عمر تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کی خلافت کے فیصلے رب نے پہلے کر دیے تھے. یہ علاقہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے وہ پیشن گوئی کا مصداق عمر بنا. کون بنا؟ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ یہاں کی حکمرانی یعنی اس آخری نبی کی اتباع کرنے والے یعنی آخری نبی کے صحابہ کو یہاں کی حکومت ملے گی، تو بنی اسرائیلیوں کے دل میں صحابہ کا بغض آیا، حسد کیا. اللہ نے صحابہ کا بغض رکھنے کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کو 2 سزائیں دی. پہلی سزا، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، پیچھے یہ ساری قوم سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت کرنے لگی. اللہ بغض صحابہ کی پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ وہ پھر جانور کا پجاری بنتا ہے، اسے مولا کہتا ہے، اسے حاجت روا سمجھتا ہے، اسے بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، اسے دکھ درد دور کرنے والا سمجھتا ہے، اسے بچے بچیاں دینے والا سمجھتا ہے. بنی اسرائیلیوں کے دل میں صحابہ کا بغض آیا، پہلی سزا ملی، وہ جانور کا پجاری بنا. آج بھی جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، خدا کی قسم پہلی سزا ملتی ہے کہ وہ جانور کا پجاری بنتا ہے. اور دوسری سزا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا قوم جانور کو مولا بنائیے، کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو دوسری سزا قرآن سورہ بقرہ، اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے موسیٰ نے کہا اپنے آپ کو مارو. اب بنی اسرائیلی تلوار لائے، چھریاں لائے اور اپنے سروں پہ مارنے لگے، اپنی گردنوں پہ مارنے لگے. توجہ، اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو صحابہ کے بغض رکھنے کی دوسری سزا دی ہے کہ وہ انہی کے ہاتھ، انہی کا اسلحہ، انہی کی تلوار انہی کے سر پہ لگ رہی ہوتی ہے. یہ صحابہ کے بغض کی دوسری سزا ملتی ہے. جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو اس کا یہی حال ہوتا ہے، اپنا ہی ہاتھ، اپنا ہی سینہ، اپنی تلوار اور چھری اپنی کمر پہ لگاتا ہے. اور فطرت کہتی ہے ہو جس دل میں بغض صدیق کا، فاروق کا ہے، یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے. یہ سزائیں ملی یا نہیں ملی؟ بولو. جس کے دل میں یاران محمد کا بغض آیا. میں آخر میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، صرف یہ پوچھتا ہوں جو لوگ صحابہ کے دفاع کا کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح ہے یا نہیں؟ سارے بولو، یہ کام ٹھیک ہے؟ دفاع صحابہ کا کام ہونا چاہیے. بھائی دیکھو، صحابہ کا دفاع یہ پورے دین کا دفاع ہے، کیونکہ دین پہنچانے والے کون؟ سارے. قرآن پہنچانے والے کون؟ اسلام پہنچانے والے کون؟ شریعت پہنچانے والے کون؟ اسلام پہنچانے والے کون؟ نبی کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے کون؟ تو پورا دین پہنچانے والے کون؟ تو اب صحابہ کا دفاع یہ پورے دین کا دفاع ہے یا نہیں؟
کیونکہ صحابہ مشکوک ہو گئے تو پورا دین مشکوک ہوگا۔ اگر حضرت عائشہ پر اعتماد نہ رہا تو 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں حضرت عائشہ، 2210 حدیثوں پر اعتماد نہیں رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اعتماد نہ رہا تو 5500 حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ، 5500 حدیثوں پر اعتماد نہیں رہے گا۔ ہم صحابہ کا دفاع کر کے پورے دین کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں وزارتیں نہیں دیکھی، ہم یہاں حکومت دیکھ کر نہیں آئے، ہم اپنے شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں سونگھ کر آئے۔ صحابہ کی عزت کے لیے علی شیر حیدری دنیا سے گیا، اس کی قبر سے خوشبو آئی۔ شمس الرحمان معاویہ دنیا سے گیا، اس کی قبر سے خوشبو آئی۔ ہمارے کراچی کے عبدالغفور ندیم شہید کی قبر سے 1 ہفتے تک خوشبو آتی رہی۔ یہ دیکھو ابھی جو سندھ میں پچھلے سال بارشیں ہوئی ہیں، 16 سال پہلے حافظ عبداللہ شہید چنی گوڑ ڈیرہ غازی خان میں صحابہ کی عظمت کے لیے شہید ہوا ہے۔ ابھی سیلابی بارشوں میں اس کی قبر بیٹھی، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ 16 سال بعد اس کا جسم بھی سلامت تھا، اس کا کفن بھی سلامت تھا۔ تو مجھے پھر کہنے دو، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 16 سال بعد جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ ہائے ہائے، یہ صحابہ کی عزت کے لیے جان دینے والوں کو اللہ نے دنیا میں دکھایا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ کام اگر صحیح ہے تو صحیح کام کا ساتھ دو گے، ساتھ چلو گے، صحابہ کی عظمت کے پھریرے لہراؤ گے، اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ بناؤ گے، صحابہ کی عزت و ناموس کا پہرا دو گے۔ اور اگر اس بل کے متعلق اگر یہ شیعہ بدماشی کرتا ہے اور حکومت اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اپنی قیادت کے کہنے پر اس بل کی حمایت میں، صحابہ کی محبت میں پورا مردان جام کرو گے؟ بولو۔ تمہیں کہا جائے کہ 10 دن بیٹھنا ہے، بیٹھو گے؟ جن صحابہ نے اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی، ان کی محبت میں ہم بھی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جنہوں نے ہمارے ایمان کے بچانے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، ہم بھی بھوک برداشت کر لیں گے، دھرنا دے کے بیٹھیں گے، اور ناموس صحابہ والے بیت کا یہ بل انشاءاللہ پوری طرح منظور کروا کے دم لیں گے۔ سینٹ سے منظور ہوا، صدر کے دستخط لیتے ہیں، کسی قسم کے حکومت ان کے دباؤ میں نہ آئے۔ ہم کسی صورت میں صحابہ کی عزت کے معاملے میں کوئی لچک انشاءاللہ نہیں دکھائیں گے، اور میدان میں یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔ السلام علیکم۔